کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ نوٹس کے تبادلے بھی اس میں شامل ہیں, اس میں ایم او یو بھی شامل ہیں. ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے 9 دورے کیے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے 200-300 ایم او یو سائن کیے ہوں گے. تو یہ فائنینشیل کلوزر تو بہت کم کا ہے, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ تر جیسے موٹر ویز ہیں یا اورنج ٹرین ہے لاہور کی, یہ تو سارے کے سارے کمرشل لون ہیں. اسی طرح انرجی کے منصوبوں میں بھی کمرشل لوننگ ہے یا پارٹنرشپ ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چین کی اور پاکستان کی یہ شراکت داری جو پہلے زیادہ تر فوجی ہوتی تھی, اب یہ جا رہی ہے معاشی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف, جسے وہ کہتے ہیں کمیونٹی آف اکنامک انٹرسٹ. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں امتیاز صاحب, یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ ایک نیا ٹیمپلیٹ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم انفارچونیٹلی بہت سالوں سے اپنی جو قربت ہے اس کو ہم لیوریج نہیں کر سکے, اپنی جو خاص اسپیشل ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ. اب یہ جو ہے یہ پہلی بات ہے کہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے چائنا کے انٹرسٹ, جیسے آپ نے بخوبی کہا, بلکہ نکراگوا سے سٹارٹ ہو کے تو یہاں obviously زیادہ فوکس ہے ان کا. بلکہ جنوبی ایشیا میں چین جو ہے سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے ہر ملک میں, بالکل سوائے نیپال کے اپنی اور بھوٹان کے. اپنی سائز کے اعتبار سے بھی دیٹس اے نیچرل تھنگ. تو اس میں آئی تھنک بنیادی چیزیں 2-3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دس از ناٹ انٹائرلی ایک اقتصادی منصوبہ نہیں ہے چائنا کے حساب سے, اس کے اسٹریٹجک امپیریٹیوز ہیں جو obviously ہم آپ سے صرف معیشت پوچھ رہے ہیں. بالکل, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو ہے وہ پہلو زیادہ بہتر بتا سکیں گے جنرل صاحب اور ریاض صاحب. اقتصادی پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کا جو بنیادی انہوں نے جیسے پریزیڈنٹ شی نے کہا 1+4, یعنی کہ بنیادی طور پہ ہم اس کے جو آس پاس ہیں وہ گوادر ہوگا, گوادر سے ہم 3 اور 4 اور چیزیں اس کی ریوالو کریں گی, انڈسٹری ہوگی, اسپیشلی اکنامک زونز کی بات ہو رہی ہے, روڈ نیٹ ورک ہے, کنیکٹیوٹی ہے. یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے بالکل درست ہیں. ہمارا جو ہے باٹل نیک سے ایشوز ہیں وہ ہوں گے سب سے بنیادی طور پہ کیپیسٹی ایشوز ہیں, ٹو بی ایبل ٹو امپلیمنٹ. یہ لگتا یہ ہے کہ جو ایم او یوز ہوئے ہیں, اگر یہ ہوم ورک کیا گیا ہوتا, کیونکہ مجھے میری اطلاعات یہ ہیں کہ چینیوں کا اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک وش لسٹ لے آتے ہیں اور اس کے اوپر کام نہیں کرتے. بالکل, اور یہ 36 سے اب 46 ارب تک پہنچ گئے. کیا تیاری ہے پاکستان کی اتنے بڑے منصوبے کرنے کی؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں تو قریبی طور پہ دیکھا حکومت کا زوال, اگر آپ کہیں کیپیسٹی جو حکومت کی ہے پچھلے 4-5 سالوں میں. پلاننگ کمیشن خاص طور پہ, جس کو ایک فوکل ادارہ ہونا چاہیے تھا اس ساری منصوبوں کو پلان کرنا, آگے لے کے جانا, کوآرڈینیٹ کرنا. ہمارا بنیادی ایشو اب پلاننگ بھی ہے اور کوآرڈینیشن بھی ہے بٹوین ویریس ایجنسیز. ایسے اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بہت شاندار پلاننگ کمیشن ہے, ویژن ہے 25 سال کا بھی 50 سال کا بھی, اور وہ آج آنا تھا انہوں نے آئی نہیں. اگر آپ 2 چیزیں دیکھ لیں جو سامنے ہماری آئی ہیں, یہ تو بہت بڑے منصوبوں کی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں تو ہر کوئی بھی دنیا کی حکومت جو ہے وہ چیلنج ہو, مگر ہم نے LNG جس طریقے سے لگایا, اگر آپ دیکھیں وہ ایک کیس سٹڈی بن سکتی ہے of how not to have a policy, بیکاز پالیسی بعد میں آئی اور پروجیکٹ. آپ ہمیں بتائیں کہ اب اس دورے کے بعد نٹ شل میں ٹھوس معنوں میں کتنے سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے اگلے 3 سال میں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میرا خیال ہے بہت سست رفتاری سے کام ہوگا ہماری طرف سے خاص طور پہ, کیونکہ کیا بجلی کے منصوبے لگ جائیں گے؟ جو کہہ رہے ہیں 3 سالوں میں تو نہیں لگیں گے, مگر 4 یا 5 سالوں کے ٹائم فریم میں لگیں گے. مگر اس میں ایک تو کیپیسٹی ایشوز ہے, دوسرا لوکل فائنانسنگ ہے. دیکھیں چائنا سے بے شک فائنانسنگ ارینج ہو جائے, مگر آپ کو آن شور فائنانسنگ بھی چاہیے ہوتی ہے روپی ٹرمز میں, وہ ایک باٹل نیک ہوگا ہمارے لیے. تیسرا جو بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر آئی تھنک خاص طور پہ فوکس کرنا ہے, جو پاور سیکٹر کے منصوبے ہیں اس میں بھی ہم نے زیادہ سوچ نہیں لگائی ہے کہ ہم وہ جب لگ جائیں گے تو ان کی بجلی ہم کیسے خریدیں گے, وہ کیپیسٹی ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. اور ان کی جو امپورٹس ہیں فیول کے, وہ ہم کیسے ان کو پے کریں گے. بہت شکریہ. بتائیے شیرانی صاحب, $16 بلین کی ہماری ٹریڈ ہے. چائنیز نے ڈمپ کر دیا ہر مارکیٹ میں, تھوم سے لے کر, دروازے سے لے کر, ربڑ سے لے کر, جوتی سے لے کر, واٹ ناٹ, اور ہر طرح کی چیز. ایک چیز $1 کی بھی ہے, وہی چیز 10,000 کی بھی ہے. ہم نے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز کیوں نہیں لگائی چائنا پہ؟ اب ہم کہہ رہے ہیں اسے لے جائیں گے $20 ارب تک. ہم نے جو فری ٹریڈ ایریا کا ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا اس میں ہمیں کتنا لاس ہو رہا ہے؟ ہم چائنا سے کیا ریٹرن میں لے رہے ہیں؟ ہم صرف یہ پہاڑ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری کی باتیں جو شاعری میں پھنسے ہوئے ہیں.
آپ بتائیے کہ یہ جو پاکستان ڈمپنگ گراؤنڈ بن گیا ہے چائنیز گڈس کا، اسے کیسے روکا جائے، یا چائنا کو کیسے باور کرایا جائے، یا ان ریٹرن ہمیں کیا ملے؟ اس میں امتیاز صاحب بیسکلی ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، چائنا کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. پہلی بات ہے ہم نے وہ جو اگریمنٹ ایف ٹی اے کا کیا تھا وہ بڑے ایک رش طریقے سے کیا تھا، اور اس میں آپ خود سوچ لیں کہ اب ہمیں سوچ بچار کرنی پڑ رہی ہے اور ہم نیا اگریمنٹ لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس اور اس میں ہم چینجز کریں. تو اس میں بنیادی ایک اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کا جو رخ تھا وہ درست نہیں تھا. وہ زیادہ چائنیز کو اس نے فیور کیا رادر دین ہمارے لیے مارکیٹ جینوئن طریقے سے کھولی. دوسرا اس میں ہمارے کیپیسٹی ایشوز ہیں. یہاں بھی ہم نے نیشنل ٹیرف کمیشن کو ڈیولپ کرنے کے بجائے تھوڑا بہت ڈیولپ ہوا تو اس کو ہم نے بالکل ہی بٹھا دیا. پھر اس میں کیونکہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز ہم تو اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز لگا سکتے ہیں نا، کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز لگا سکتے ہیں. نہیں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے امتیاز صاحب، اس میں آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ ڈبلیو ٹی او فریم ورک کے تحت آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں بہت ایک سالڈ کیس بنا کے تو پھر آپ یہ کام کر سکتے تو ہیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہم کس طرح تجارتی خسارہ کم کریں چین کے ساتھ؟ اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے اس میں جو جس کی وجہ سے خسارہ کافی ہے اور جو نظر آ رہا ہے اس سے ایکچولی کہیں زیادہ ہے. کتنا ہے؟ دیکھیں اگر آپ چائنا کا ٹریڈ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ہم جو چائنا سے امپورٹ دکھاتے ہیں 4-5-6 ارب ڈالر کی، وہ اصل میں جب چائنا کی ایکسپورٹ ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. سو تقریباً کوئی 4-5 ارب ڈالرز کا فرق ہے. تو ہم زیادہ ایکچولی خسارہ اس سے زیادہ ہے. تو یہ بھی ہماری اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم انڈر انوائسنگ جو ہے وہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ سارے بنیادی ایشوز ہمارے اپنے ہیں بنسبت چائنا کی طرف سے.